السلام علیکم. ڈاکٹر جویریہ بطول. میں یہاں پہ اس کا شارٹ فارم میں بتا رہی ہوں سارا تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے. رول آف آئی سی ٹی ان ایجوکیشن. آئی سی ٹی 3 ورڈز ہیں اور آئی سی ٹی اسٹینڈ فار انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، یعنی انفارمیشن دینا، کمیونیکیشن بات چیت کرنا کی ٹیکنالوجی جو ہے. اب یہ کالجز میں جو ہے بہت زیادہ اس کے کروشل، یعنی بہت ضروری ہو گیا کہ ہم اس کو جو ہے ایجوکیشن میں اس کو لیں، اور بچے جو ہے کمپیوٹر کا یوز ارلی ایج سے ہی شروع کر دیتے ہیں اور یونیورسٹی لیول تک وہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو ان کو کیوں نہ پریکٹیکل آئی سی ٹی اسکل جو ہے کمپیوٹر کی سکھائی جائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے اچھا کام جو ہے وہ کر سکیں، ورک پلیس پہ آ کے وہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہیں کہ آپ جو ہے ٹیچرز اپنا کورس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ان دی فارم آف ڈاکومنٹ اور ان دی فارم آف لیسن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انفارمیشن مختلف طرح کی، اور اسٹوڈنٹ کے لیسن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ڈرائیون لیسن جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں، اور جیسے چیٹ جی پی ٹی کا ان کو بتایا تھا. اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں لرننگ کی، بیکاز کیونکہ وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ڈرائیون لیسن، یعنی خود بخود وہ اپنے لیسن نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں زیادہ ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ یہ بڑا ڈم لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسپانسر کر رہی ہے بہت زیادہ ٹولز کو تاکہ وہ کام ہر جگہ ہر کالج میں یونیورسٹی میں ہوں. گورنمنٹ پرومسز ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ. یہ کوشچن آیا ہوا تھا کہ ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ لگانا چاہتی ہے وہ کدھر؟ یونیورسٹی میں، ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز کے لیے، تاکہ جو ہے وہ کام کر سکیں. بس ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر کیا ہے اس کے ایڈوانٹیج ایجوکیشن میں جو بتائے ہوئے؟ ایک تو یہ کہ یوز آف پیکیجز، اسپریڈ شیٹس اور ورڈ پروسیسنگ، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں. اچھا، اسپیشل فیچرز کیا ہوتے ہیں کہ جو پیپل کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں نا، جن لوگوں میں ایسے بچے جو ڈسیبل ہیں ان کو لیے اسپیشل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تاکہ وہ، جیسے کوئی بندہ بلائنڈ ہے تو وہ سن تو سکتا ہے نا، سننے کی ہو گئی تو ٹیچر اینڈ پیپل کمیونیکیشن، بچے کی اور استاد کی کمیونیکیشن بہتر ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے آئی سی ٹی پرووائڈ لنک ود ادر کالجز اینڈ بزنسز. یہ ہے کہ سارے کالجز آپس میں لنک ہو سکتے ہیں، کوئی بزنس لنک ہو سکتا ہے کالج سے، اور کمپیوٹر جو ہے وائڈر ایکسیس دے دیتی ہے ہمیں، اور نئے طریقے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی سی ٹی کین ریپیٹ ورک اگین اینڈ اگین. ایک اس کی فائدہ یہ ہے کہ اس کو ایک کام ہے آپ نے لیا، دوبارہ پھر جنریٹ کر لیں کمپیوٹر کی مدد سے، دوبارہ مل جائے گا آپ کو. تو یہ مختلف چیزوں میں ٹیکنالوجی مختلف جگہوں پہ یوز ہوتی دکھا رہی ہیں، ہر کام میں استعمال ہو رہی ہے. اب پھر انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ چاک بورڈ ہیز لانگ جو ہے نا، انہوں نے ول ناٹ بی ایلیمینیٹڈ. چاک اینڈ بورڈ کو تو بہت زیادہ عرصے سے ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہیز لانگ رولڈ دا کلاس، کہ بہت عرصہ اس نے کلاسوں پہ حکومت کی ہے چاک اینڈ بورڈ نے، لیکن ہم اسے ختم نہیں کریں گے، لیکن اس پہ تھوڑا کم ایمفیسس ہو جائے گا، زیادہ زور نہیں دیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں انٹریکٹیو ڈیجیٹل کنٹینٹس، زیادہ ایمفیسس ہمارا جو ہوگا وہ اس پہ ہوگا، آئی سی ٹی پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آن ڈیمانڈ لرننگ، یعنی جو آپ کو چاہیے وہی آپ کو ملے گا، غیر ضروری مواد نہیں ہے، آپ کو نہیں چاہیے نہیں ملے گا. بہت زیادہ انٹریکٹیو ہے، یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن جو ہے آپس میں تعلق زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم زیادہ ایمفیسس کر رہے ہیں آج کل. تو لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں میں ہم ڈیولپ ہوگا اگر آئی سی ٹی کا کلچر، تو ورک کلچر بھی ڈیولپ ہوگا، وہ آئی سی ٹی اسکل سیکھیں گے اور وہ نالج فل، ایسے عام ورکر نہیں ہوں گے، وہ علم حاصل کریں گے، اور ایک سوسائٹی پوری کی پوری لرن کرے گی اور یونائٹیڈ اکٹھی ہو جائے گی، جیسے فیس بک، واٹس ایپ سے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور مورل اور ایتھکس، یعنی کہ ان میں اخلاقیات اور جو ہے نا ایتھکس بھی وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور نالج بیسڈ اکانومی، یعنی ہماری جو اکانومی ہوگی وہ نالج بیسڈ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی اپلیکیشن کہاں ہیں؟ اسمارٹ اسکول بنا رہی ہیں جس میں سارے کے سارے بورڈ اسمارٹ ہوں. ای گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے تمام جو ادارے ہیں اس کے اندر ای جو ہے الیکٹرانک میڈیا سٹارٹ ہو رہا ہے، ای فار الیکٹرانک میڈیا کے سے چل رہے ہیں، ہر طرح کے پورٹل بن رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، اسمارٹ کارڈ بن رہے ہیں، یعنی جس میں ہمارا جو سارا ڈیٹا اسی اسمارٹ کارڈ میں ہوگا ہر بندے کا، اس کا چاہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے، چاہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے. ٹیلی میڈیسن جو ہے، آپ کو میڈیسن آن لائن مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. پھر انہوں نے بتایا انفراسٹرکچر میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں کوئی چیز تعمیر کے لیے بھی تو کرنی ہے نا. جب ہمیں ایسا کرنا ہے تو ہمیں فائبر آپٹک کی کیبلنگ کرنی پڑے گی. گیگا بائٹ اے ٹی ایم، یہ اے ٹی ایم کی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، جو ہو گئی. اور پھر سیٹلائٹ سے بھیجتے ہیں خلا میں، جس سے ہمارا نا آن لائن سارا جو ہے سرور صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج پہنچاتے ہیں. ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک ایٹسٹرا، یعنی یہ ان چیزوں کو ہمیں انفراسٹرکچر میں ڈالنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نا یہ آئی سی ٹی جو ہے سکسیزفل ہو سکتا ہے. پھر اب یہ انہوں نے
بتایا ہوا ہے, میرے تو خیال میں ایئرس لکھے ہوئے ہیں شاید, نہیں ٹائم لکھا ہوا ہے 2010 میں, 2020 میں, 2030 میں کیا ہوتا جا رہا ہے. شروع میں ہمارے پاس جو سوسائٹی تھی 2010 میں وہ انفارمیشن سوسائٹی تھی, صرف اس کے پاس معلومات تھی اور تھی ICT بیسڈ اکانومی ہمارے پاس تھی. لیکن اب نالج آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے, نالج پروڈکٹس اینڈ سروسز, تو یہ سب چیزوں میں آنا شروع ہو گیا ہے. نالجبل سوسائٹی آ رہی ہے اور الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا, کمپٹیٹیو نالج اکانومی بن جائے گی, یعنی کہ کمپٹیٹیو سوسائٹی ہوگی, ایک دنیا سے میچ کر سکے گی. ٹھیک ہے, ایسی سوسائٹی ہوگی, صرف نالج اور وہ نہیں ہوگا بلکہ ہم کمپٹیٹیو سوسائٹی بن جائیں گے. اب یہ مین چیز ہے یاد کرنے کی. اس میں کلاس روم بتایا ہے, اگر پرانا ٹریڈیشنل پرانی طرح کا کلاس روم تھا یا ای لرننگ والا کلاس روم ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. چھوٹا ہوتا ہے فزیکلی, ہمارا لمیٹڈ سائز ہوتا ہے, اور سنکرونس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جگہ سارا موجود, ساری مواد موجود ہے, وہیں لرنر, وہیں ملٹی میڈیا, وہیں پہ آپ کے بورڈ, وہیں پہ بچے, سب کچھ وہیں پہ ہو, کتاب, ہر چیز وہیں پہ ہو. سنکرونس کا مطلب ہوتا ہے ان لمیٹیڈ, یعنی ای لرننگ ان لمیٹیڈ ہے, جہاں مرضی چلے جائیں, یہاں سے بیٹھ کے امریکہ, لندن, جہاں پڑھائیں, اینی ٹائم اینی ویئر, کسی وقت کسی لمحے آپ پڑھا سکتے ہیں, آپ کی مرضی. کانٹینٹس جو ہیں پہلے پاور پوائنٹ پہ دیتے تھے, پاور پوائنٹ جو ہے ہمارا جس میں ہماری سلائڈز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ نا ہم نے یوز کی ہوئی ہے, یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر میں استعمال ہوتی تھی, ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا تھا, ہم اس کے اوپر لکھتے تھے اور پھر وہ اوور ہیڈ پروجیکٹر پہ چلاتے تھے, وہ ہو گئی, وہ یوز ہوتی تھی, وہ بھی وہیں لائیو ہی کرتے تھے ہم. ٹیکسٹ بک ہو گئی, لائبریری ہو گئی, اس کے علاوہ ویڈیو ہو گئی اور کولیبریشن آپس میں ان کی ہوگی. لیکن جو ای لرننگ میں ملٹی میڈیا ہوگا اور سیمولیشن جو ہے, وہ سیمولیشن ڈیوائس یہ میری بیٹی خان میں ہے تو وہاں یوز کر رہے ہیں سیمولیشن. اس میں کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو نا انہوں نے CPR کیا نا, تو وہ نقلی پیشنٹ بنایا ہوتا ہے سلیکون کا, تو وہ پریس کریں تو پیشنٹ خود بتا رہا ہے آپ نے پریشر صحیح نہیں دیا, آپ نے پریشر صحیح نہیں دیا, پھر اور پریس کرتے ہیں, اور سیمولیشن اسی بندے کے نا لنگس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے, ساؤنڈز آ رہی ہوتی ہیں, بچے ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نا نمونیا کا ہے یا اس کو کس قسم کا چیسٹ انفیکشن ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے, تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, وہ نقلی ڈمی سی ہوتی ہے. یہ سیمولیشن کا اس کا کلاس ہوتی ہے ان کی. ڈیجیٹل لائبریری ہو گئی, یعنی ایسی لائبریری جو کہ ڈیجیٹل آپ نکالی, ای بک آپ نے نکالی اور پڑھ لی سافٹ کاپی میں, آن ڈیمانڈ جب چاہیں گے آپ کو مل جائے گی. اچھا, اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں, سنکرونس اور اے سنکرونس. سنکرونس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا, ہر چیز ادھر ہی موجود ہو, یہ بھی پاسبلٹی ہے, اور ہر چیز الگ الگ جگہوں پہ موجود ہو, یہ بھی پاسبلٹی ہے. پھر پرسنلائزیشن کیا ہو رہی ہے, ون لرننگ پاتھ, صرف ایک ہی لرننگ کا پاتھ ہے سب کا ٹریڈیشنل کلاس روم میں, یعنی کہ جب جو ٹیچر نے جہاں تک پڑھا دیا وہیں پہ ہو گیا نا, جو سبق پڑھا رہے ہیں وہی ہے. لیکن لرننگ پاتھ اور پیس چینج ہو سکتا ہے, ڈیٹرمنٹ بائی لرنر. اب ایک بندہ جو ہے وہ ICT والی کلاس کھول کے بیٹھا ہوا ہے, سلائڈز اس کو مل گئی ہیں, دوسرا جو ہے وہ کوئی اور لیکچر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی مرضی. تو جیسے ہم لوگ اپنی اپنی مرضی سے تیاری کر رہے ہیں, میرے پیس کے مطابق میں تیاری کر رہی ہوں, جتنا میں قدم اٹھا سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو لرننگ پاتھ اینڈ پیس ڈیٹرمنٹ بائی لرنر, یعنی لرنر خود سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے, تھوڑا کرنا ہے, مجھے یونٹ 1 کرنا ہے, اور ایک بچہ لائک ہے وہ یونٹ 10 پہ پہنچ گیا ہے. لیکن ون لرننگ پاتھ, وہ ایک ہی راستے پہ ایک ہی 1.2 کویشچن کرا رہے ہیں نا, ٹریڈیشنل میں تو 1.2 کے ساری کلاس کویشچن کرے گی, لیکن ای لرننگ میں اپنی مرضی سے کریں گے. پھر کیا ہوا, یہ کہ ڈلیوری موڈ ول چینج, سارا ڈلیوری موڈ چینج ہو گیا. اسٹوڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, تو ہمیں زیادہ یونیورسٹیاں چاہیے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, حل نکال رہے ہیں, ورچوئل یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. ایک ٹیوشن فی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس لیے ہمیں پیسہ بہت زیادہ لگ رہا ہے, اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کاسٹ افیکٹو سولوشن نکال رہے ہیں تاکہ ای لرننگ آ جائے, پیسے خرچ نہ ہوں لوگوں کے, اور وہ آرام سے گھر بیٹھے پڑھ لیں. لیک آف فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے پاس, پنکھے اتنی لائٹیں, اتنے کمرے نہیں ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. یہ تو ویسے الٹا ہی کام کر رہے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوا, ٹیچنگ ایڈ ول چینج, آہستہ آہستہ چینج ہوئی. شروع میں تھا بلیک بورڈ, OHP مطلب اوور ہیڈ پروجیکٹر ہم یوز کرتے تھے اوپر اپنی MSc میں نے دیکھا تھا, تو وہ ہم اوپر وہ ساری اس کی سلائڈس چل رہی ہوتی تھی. پھر TV ہو گیا, اور یہ نا ویڈیو ہوم سروسز جو ہم کیسٹ چلاتے تھے نا, یہ وہ تھا. ٹی وی آ گیا, پھر ویڈیو ہوم سروسز جو ہم بچپن میں کیسٹ چلاتے تھے, VCR ٹائپ, وہ ہو گئی. پھر آگے LCD جو ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہے, PC یا پرسنل کمپیوٹر ہمارا ہو گیا, اور وائٹ بورڈز جو ہیں وہ اب آ گئے ہیں, ڈیجیٹل وائٹ بورڈ آ گئے ہیں. اب ای لرننگ کیا ہے, وہ ہمارا سفر تھا. اچھا, ای لرننگ ون آن لائن ملٹی میڈیا لرننگ انوائرمنٹ, پہلی بات ہے کہ ہمیں آن لائن ملے گا, ملٹی میڈیا انوائرمنٹ ملے گا. ٹیچنگ اینڈ لرننگ 1-to-1 ہوگی,
جیسے ہر بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹیچر مجھ سے بات کر رہا ہے لائیو، اگر اس کی ویڈیو آ رہی ہے تو ہر بندے کو، ایسا نہیں ہو رہا. انڈیویجول لرننگ ہو رہی ہے، یعنی ہر بندے کو اگر فزیکل کلاس ہوتا تو ایسے نہیں وہ کر سکتے تھے انٹریکٹ. مور انٹریکٹیو، اب دیکھیں مور انٹریکٹیو ہے، ہر بندے کو لگ رہا ہے ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سے بات کر رہا ہے کیونکہ ویڈیو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نارمل کلاس روم میں اٹ ویریز ود دا کلاس سائز. اب اگر نارمل کلاس روم ہوتا تو چھوٹے کلاس میں یہ ویری کرتا ہے، آگے بیٹھوں کے لیے اور آگے پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے اور ہوتا ہے. لرنر سینٹر اب میری مرضی ہے کہ میں جب کھولا ہے میں نے واٹس ایپ، اس میں سے جو سلائڈ مرضی نکالی ہے، مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لرنر سینٹر پہ، یعنی جو سیکھ رہا ہے. لرنر مانیٹرنگ اینڈ گریڈنگ سسٹم کے لیے اچھے اچھے ٹولز آ گئے ہیں، آپ ان کو گریڈ دیں، ان کو وہ کریں. اچھا، ملٹی میڈیا لرننگ سسٹم جو ہے MMLS جو ہے یہ ورچوئل ٹیچر. اب اتنے مزے کی چیز آ گئی ہے کہ ٹیچر بھی ورچوئل ہے، جیسے چیٹ GPT ہمارا ورچوئل ٹیچر ہے، اصلی ٹیچر نہیں ہے. ورچوئل کلاس روم انوائرمنٹ اور ورچوئل کلاس روم ہے. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، انٹیلیجنٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے بنا لیا ہے، بہت انٹیلیجنٹ قسم کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا لیا ہے. ہوم گرون سسٹم، گھر میں ہی بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا ویب بیسڈ ٹیچر بھی ورچوئل ہے، نقلی ٹیچر ہے، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے. کمپیوٹر ہمارا ٹیچر ہے اور بڑا انٹریکٹیو ہے، اور اس میں ہم کیا کریں، ملٹی میڈیا بھی یوز ہو رہا ہے اور بڑا انٹیلیجنٹ ہے. عام بندہ اتنے کیلکولیشن نہیں کر سکتا، اس کو جتنی بڑی کیلکولیشن دیں حل کر دے گا. ویڈیو اور اینیمیشن میں کنورٹ کر دے گا، آڈیو کو ٹیکسٹ میں، ٹیکسٹ کو آڈیو میں، بولیں گے لکھا جائے گا، لکھیں گے بولا جائے گا. گرافکس ہو گئی، پیاری پیاری پکچرز بن جائیں گی، چیزیں بن جائیں گی. فائدے کیا ہے، بہت آسان ہے. سیلف سروس، اپنے آپ کو خود سروس دے سکتے ہیں، مکس اینڈ میچ کر کے. آپ کی مرضی ہے، یہاں سے کنٹینٹ اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، اپنی مرضی کا مواد نکال لیا، جو چاہیے آپ کو ویسا چاہیے ویسا بنا دے گا. آن ڈیمانڈ، جو آپ نے چاہا اینی ٹائم اینی ویئر، ہر جگہ مل گیا. پرائیویٹ لرننگ، اکیلے بیٹھ کے آپ لرن کر سکتے ہیں. سیلف پیسڈ، آپ کی اپنی مرضی سے آپ قدم بڑھائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ سلائڈ نمبر 1 پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پیچھے لے جائیں گے، دوبارہ سن لیں گے اس لیکچر کو، تو آپ اینڈ تک آ گئے ہیں تو اینڈ تک آ گئے ہیں. آپ دوسری سلائڈ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی. فلیکسیبلٹی ہے، ماڈیولر پیکج، آج کل ماڈیول سسٹم چل رہی ہیں کلاسز میں، تو فلیکسیبلٹی ہے، جیسے چاہے آپ اس کو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے، چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، بینیفٹ کیا ہے، ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، کاسٹ افیکٹیو، ہمارے پیسے کم خرچ ہو رہے ہیں. لیسن امنگ اسکول کے ساتھ آپ لیسن شیئر کر سکتے ہیں. میٹیریل کم پیسوں کا لگے گا، اس پہ کاسٹ نہیں لگے گی. ریڈیوس میٹیریل کاسٹ، ریڈیوس ٹریول، دور جا کے ہمیں ٹریننگ نہیں لینی پڑی، ہمیں ہمارے رہائش اکوموڈیشن نہیں کرنی پڑی. فائدے کیا ہیں، سینٹرل کنٹرول کنٹینٹ، سارا سینٹرل HED ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. اسی طرح یہ ای لرننگ سسٹم ہے. سیم کوالٹی آف کنٹینٹ فار آل، ہم سب کو ایک جیسی چیز مل رہی ہے، کوئی مواد فرق نہیں ہے. سیم کوالٹی آف ایجوکیشن سب کو مل رہی ہے. میڈیا رچ، ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ہمارا فائدہ ہو گیا کہ ہمیں بہت آسانی سے آسان کر کے بھی دکھا دیں گے. اور مور انگیجنگ ہے. ریپیٹیبل، جب چاہیں پھر دوبارہ نکال لیں، پھر دوبارہ ایک لیکچر یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا. اب یوٹیوب کا لیکچر ہے، تیسری دفعہ پڑھ لیں، چوتھی دفعہ پڑھ لیں، دوبارہ نکال لیں. ایزیئر ٹو مانیٹر پروگریس، اچھا اس کی پروگریس بچوں کی آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، بڑے آرام سے. لیس ایڈمنسٹریٹو ورک، بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچر کو بلاؤ، یہ کرو، کلاس میں بیٹھو، ٹائم ٹیبل یہ وہ. کین بی مور پریسائز، بالکل ایکوریٹ، درست حالت میں ہوگا، ایکوریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹیچرس اوبلیگیشن کیا ہوتی ہیں ٹیچرس کی، نمبر 1 یوز آل اویلیبل ٹیکنالوجی. ٹیچرس کے لیے کیا ضروری باتیں، ہدایات ہیں کہ جو اس نے ضرور کرنی ہے. جتنی ٹیکنالوجی ہے ساری وہ کم از کم آپ یوز کریں. انکارپوریٹ اولڈ اور نیو چیزوں کو مکس کر کے یوز کریں. لے فاؤنڈیشن فار لائف لانگ لرننگ، بچوں کی ایسی بنیاد رکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی سیکھتا رہ جائے. ٹھیک ہے بیچارہ. اچھا، انکریج کولیبریشن لرننگ، اور آپ انکریج کریں کہ کیلیبریٹ کریں لرننگ میں، ساتھ دیں ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے، صاف ایک آپس میں کیلیبریشن کر کے بچے لرن کریں. بلڈنگ این ای لرننگ کلچر، ہر جگہ ای لرننگ شروع ہو جائے کہ ٹیچر بھی کیا کرے. بلڈنگ ای لرننگ کلچر کیا ہے، ٹیچر جو ہو وہ اپنا نالج بڑھائے، اپنی سکلز بڑھائے، کمپیوٹر کو نیڈ کرنا، ہر طرح کے جو ٹولز ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرے جو ضرورت ہے. لرننگ کو آسان بنائے، فیسیلیٹیٹ کرے، کریٹ لرننگ اپرچونیٹیز، اور سیکھنے کی اپرچونیٹیز کریٹ کرے. ایڈمنسٹریٹو کا کام ہے وہ جائے کریٹ کرے لرننگ انوائرمنٹ، وہ ملٹی میڈیا پرووائڈ کرے، ICT کی انفراسٹرکچر سیٹ کر کے دے، براڈ بینڈ سیٹ کر کے دے، راؤٹر لگوا کے دے. ریسورسز فار لائف لانگ لرننگ، اور وہ ریسورسز پرووائڈ کرے ایسے کہ بچے لائف لانگ لرننگ سیکھ سکیں. لرنر کا کام کیا ہے، بچے کا کام کیا ہے، سیلف ڈائریکٹیڈ، سیلف موٹیویٹیڈ. جب وہ یہ استعمال کرے گا خود بخود اپنی طرف اس کو توجہ آئے گی، اپنا موٹیویٹیڈ ہوگا، اپنے آپ کو ریگولیٹ کرے گا، صحیح طریقے سے چلے گا.
گا، ٹھیک ہے، اور لائف لانگ لرننگ، اور ہمیشہ سیکھتا رہے گا، یعنی ہر بندے کی جو ذمہ داری ہے، اوبلیگیشنز ہیں، وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آ گیا ٹولز آف لرننگ، LMS کے ٹولز کون سے ہیں؟ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، LMS بہت زبردست ٹول ہے۔ اب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ حاضر ہوئے ہیں، کتنے بجے انٹر ہوئے ہیں، کتنے بجے غائب ہوئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو فیچر، آپ اس کو ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں۔ انٹیگریشن ود ویریس ٹولز سچ ایز چیٹ، فورم، ای میل، کسی بھی ٹول کے تھرو آپ استعمال کر کے آپ ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، رپورٹنگ ان کی کر سکتے ہیں۔ پھر ملٹی میڈیا کا LMS کو انہوں نے چلا کے بھی دکھایا تھا، MMS ملٹی میڈیا لرننگ سسٹم، MMLS، اس کو انہوں نے بتایا کیسے کرنا ہے، ڈیمو بھی دی ہے۔ اب کنکلوژن جو ہے کیا ہے، ICT جو ہے ای لرننگ ہمیں آفر کرتی ہے اپرچونٹی، تاکہ ہم اپنے اسکول کے کالج کے اسٹینڈرڈ کو بڑھائیں۔ لارج رینج آف ICT ٹولز، بہت سارے ICT ٹول اویلیبل ہیں ٹیچرس کے لیے، وہ ہم سیکھیں۔ اچھا، کلوز دا گیپ آف ڈیجیٹل ڈیوائڈ، یعنی کہ جو ہمارے درمیان گیپ آ گیا تھا اس گیپ کو ہم فل کریں، ٹھیک ہے۔ ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے اس کا جو گیپ آ گیا، ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان گیپ آیا، تو وہ گیپ ذرا کلوز ہو جائیں گے۔ کیسے؟ انوالومنٹ آف ٹیچر اینڈ پیرنٹس از امپورٹنٹ، تب ہوں گے جب ٹیچرز اور پیرنٹس سارے انوالو ہوں گے، اور اسکول جو ہے اس کو فنڈنگ ملے گی، ان کو ایکسیس ملے گا، تو اس طریقے سے تو جو ان میں کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو ہم فل کریں، ٹھیک ہے، تو اور ہم اس طرح کریں۔ یہ سارا کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیمو دیا تھا۔ اللہ حافظ۔ چھوٹا سا میں نے بنا دیا آپ کو، اس کو یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔